السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ خوابوں کی دنیا ایک ایسی پرسرار اور روحانی ریاست ہے جہاں انسانی روح کبھی کبھی ایسی حقیقتوں کا مشاہدہ کرتی ہے جو بظاہر عام زندگی میں ممکن نظر نہیں آتیں۔ خوابوں کی تعبیر کا علم ایک ایسا فن ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث اور بزرگوں کے تجربات پر مبنی ہے۔ آج ہم ایک ایسے خواب کے بارے میں بات کریں گے جو ہر مومن کی دلی تمنا ہوتی ہے اور جس کو دیکھنے کے بعد دل کو ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان میسر آتا ہے۔ جی ہاں، آج کا ہمارا موضوع ہے خواب میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا۔ خواب میں کعبہ دیکھنا ایک نہایت مبارک اور فضیلت والا عمل ہے، لیکن اس کی تعبیر ہر انسان کے حالات اور خواب کی نوعیت کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے۔ عمومی طور پر خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا دین میں پختگی، ہدایت، سلامتی اور سربراہی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کا دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے وقت کے حاکم، خلیفہ یا کسی بڑے عالم دین سے فیض پائے گا یا پھر اسے حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ یہ خواب اس بات کی بھی خوشخبری ہوتا ہے کہ انسان کے بگڑے ہوئے کام سنورنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ کعبہ چونکہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس لیے اسے خواب میں دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ درست سمت میں ہے اور وہ حق کے راستے پر گامزن ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے خطرے سے محفوظ رہے گا، اسے بادشاہ یا کسی بڑے افسر کا قرب حاصل ہوگا اور اس کے دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ خواب گناہوں سے سچی توبہ کی بھی نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیمار شخص دیکھے کہ وہ کعبہ میں داخل ہوا ہے تو بعض علماء کے نزدیک یہ اس کی زندگی کے خاتمے اور اللہ کی رحمت میں جانے کی علامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اسے شفا اور روحانی ترقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خواب میں کعبہ کا طواف کرنا ایک اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ اگر آپ خود کو کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کے کاموں میں مشغول ہیں اور آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ یہ خواب اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ نے جو منتیں مانی تھیں یا جو وعدے اللہ سے کیے تھے ان کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ طواف کرنے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا اور آپ کو دنیاوی پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر رو رہا ہے تو یہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ رونا یہاں غم کی نہیں بلکہ خوشی اور گناہوں سے پاکی کی علامت ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے دل کی مراد پوری ہونے والی ہے اور اللہ آپ پر اپنا خصوصی فضل کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ خانہ کعبہ اس کے اپنے گھر میں موجود ہے یا خانہ کعبہ اس کے محلے میں آ گیا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی خاص خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے علاقے میں نہایت عزت اور مرتبے والا بنے گا اور لوگ اس کے پاس مشورے اور رہنمائی کے لیے آئیں گے۔ یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ اس گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوں گی اور وہ گھر خیر و برکت کا مرکز بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ کعبہ کی دیواریں گر گئی ہیں تو یہ تعبیر کے لحاظ سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہ کسی بڑے مذہبی رہنما کی وفات یا معاشرے میں بے دینی پھیلنے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ خواب میں حجر اسود کو دیکھنا یا اسے بوسہ دینا بھی ایک عظیم سعادت ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ حجر اسود کو چھو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور اسے کسی بڑے عالم یا ولی اللہ کی صحبت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے ایمان کی مضبوطی اور نیک اعمال کی قبولیت کی دلیل ہے۔ لیکن اگر کوئی دیکھے کہ وہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کسی غلطی یا بدعت کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے اپنے عقائد پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ خواب میں کعبہ کو دیکھنا مگر اس تک پہنچ نہ پانا یا کعبہ سے دور رہنا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعمال میں کہیں کوئی رکاوٹ ہے یا وہ دنیاوی لذتوں میں اتنا کھو گیا ہے کہ اپنی اصل منزل سے دور ہو رہا ہے۔ یہ خواب ایک طرح کی تنبیہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔
اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ وہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہے اور وہاں کی فضا بہت پرسکون ہے تو یہ اس کی زندگی میں آنے والے سکون اور خوشحالی کی علامت ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت خواب میں کعبہ دیکھے تو اس کی تعبیر اکثر شادی سے دی جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ ان کا نکاح کسی نیک اور صالح انسان سے ہوگا اور ان کی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی مقروض انسان یہ خواب دیکھے تو اسے قرض سے نجات کی خوشخبری ملتی ہے، اور اگر کوئی قیدی دیکھے تو اسے آزادی کی بشارت دی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھنا در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے سے راضی ہے یا اسے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ ناظرین، خوابوں کی تعبیر میں وقت اور کیفیت کا بڑا دخل ہے۔ اگر یہ خواب سحری کے وقت یا باوضو سونے کی حالت میں دیکھا جائے تو اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ یاد رکھیے کہ خواب میں کعبہ دیکھنا محض ایک خواب نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت خواب میں کراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو چن رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو تقوی اور پرہیزگاری کے سانچے میں ڈھالیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس خواب کے بعد کثرت سے استغفار کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو اپنی مقدس ترین جگہ کا مشاہدہ کرایا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی حقیقی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں ان خوابوں کی برکت سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا خواب آئے تو اسے صرف ان لوگوں سے بیان کریں جو آپ کے خیر خواہ ہوں اور دین کا علم رکھتے ہوں، کیونکہ خواب کی تعبیر ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اسے بیان کیا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ براہ مہربانی ہماری ان معلومات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب کو ان روحانی حقائق سے آگاہی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔